بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین السلام علیکم، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حاضرین، عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ فرد جرم کیا ہوتی ہے؟ فرد جرم سے کیا انسان کسی بھی ملزم کو مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس بتاتا چلوں۔ آج ISPR نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اپنا موقف یا اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے، جس کی انہوں نے 5-6 نکات کی ڈیٹیل پوری کی پوری قوم کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ دوسرا حاضرین، پنجاب کے اندر یعنی پنجاب کے سارے بڑے شہروں کے اندر اس وقت پاک فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے اور تمام بڑے شہروں کا کنٹرول آلموسٹ پاک فوج نے سنبھال لیا ہے۔ اور چوتھی بڑی نیوز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن قیادت، جس میں ان کے بڑے بڑے رہنما شامل ہیں، یعنی کہ قد کاٹ والے جو لیڈر ہیں، جو ان کی سیکنڈ لائن قیادت جسے مانا جاتا ہے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے میں آپ سے ایک شیئر کرتا چلوں فرد جرم کے حوالے سے کہ یہ فرد جرم کیا بلا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب جب توشہ خانہ کیس میں اور ایک دوسرے کیس میں جب پولیس لائن کے اندر جو کوڈ لگایا گیا اس میں پیش ہوئے، تو جج صاحب نے، معزز جج صاحب نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیے۔ اب فرد جرم کے حوالے سے ویسے تو جو لا کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بہترین طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ ایک ہلکا سا جو میرے پاس اس کا ریویو ہے میں آپ سے وہ شیئر کرتا چلوں کہ فرد جرم کو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ شاید فرد جرم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے مجرم قرار دے دیا، یعنی کسی کو مجرم ٹھہرانا اس کا مطلب لیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب اس کو سزا ہو گئی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ فرد جرم در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جو چلان ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے خلاف رپورٹ یا FIR جو آپ کے پاس آپ کے اگینسٹ جو درخواست ہوئی تھی، اس کا جو چلان ہوتا ہے، اس چلان کے اندر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس پر بعد میں تفتیش ہوتی ہے۔ وہ تفتیش اس کی ساری اور یعنی انویسٹیگیشن رپورٹ اور اس کا جو چلان ہے وہ سارے کا سارا جج صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ملزم جو ہوتا ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے چلان اور انویسٹیگیشن کی ساری رپورٹ، یعنی کہ اس مجرم کو یہ سارا کچھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے۔ یہ بیسیکلی ایلیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، یعنی مجرم جو ہوتا ہے اس کو جو اس پہ جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے اسے پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے جج کے سامنے کہ یہ آپ کا ایلیگیشن ہے، یہ آپ پر الزام لگایا گیا ہے، کوئی چوری کی ہے کسی نے کوئی ڈکیتی کی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کی ہے، یا کوئی بھی کیس ہو، کسی بھی قسم کے جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں، جو فرد جرم ہوتی ہے وہ انہیں کیس اس کا پڑھ کے یعنی الزامات جو ہوتے ہیں ملزم کے سامنے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ملزم کنفیشن کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے یہ سارے کرائم میں جو بھی جرم ہے یہ میں نے کیا ہے۔ اگر تو وہ عام طور پہ چھوٹے موٹے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ملزم جو ہوتے ہیں وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور اقرار کرنے کے بعد اس کی چونکہ تھوڑی بہت جو بھی سزا ہوتی ہے پھر بیل ہو جاتی ہے۔ یہ بیلیبل ہوتے ہیں، بیسیکلی اپیلیبل بھی ہوتے ہیں اور بیلیبل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی پھر بعد میں بیل ہو جاتی ہے اور عام طور پہ وہ باہر آ جاتے ہیں۔ تو ملزم اس وقت تک مجرم نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی صحت جرم کا اقرار نہ کر لے، یعنی کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد جب ملزم کے سامنے جرم اس کے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس کے بعد اگر تو وہ اقرار کر لے تو وہ ملزم سے مجرم ہو گیا، اور اگر وہ اقرار نہیں کرتا بلکہ صحت جرم سے انکار کر دیتا ہے تو وہ ملزم ہی رہتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپیل میں جائے گا آگے، کیونکہ یہ اپیلیبل ہوتی ہے، فرد جرم کے بعد اپیل ہوتی ہے، یا تو وہ اپیل میں جائے گا یا پھر آگے اس کا جو بھی فردر پروسیس ہے وہ والا پروسیس کرے گا۔ جبکہ عمران خان صاحب پر جب فرد جرم عائد کی گئی ہے تو عمران خان صاحب نے صحت جرم سے بنیادی طور پہ انکار کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا بھی یہ ان کا حق ہے، انہوں نے پہلے بھی ایک درخواست دائر کر رکھی تھی اس کیس کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم چونکہ ہمارا جو ہے کسی اور کورٹ میں یہ جو ٹرائل ہے اس کا توشہ خانہ کیس کا چلایا جائے، تو یہ فرد جرم کو اتنی آفت یا بلا نہیں ہے جس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، نہ اس سے عمران خان کو مجرم بن گیا نہ اسے مجرم بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل فرد جرم کی تھی۔ خیر، دوسری آج جو سب سے امپورٹنٹ نیوز تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، وہ ISPR کی ایک چھوٹی سی ریلیز ہے جس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے اس وقت شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد ان پہ ہم باری باری سارے ڈسکس کر لیں گے۔ ISPR نے اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ نیب اعلامیہ کے مطابق عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا، یعنی یہ سیدھا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ گرفتاری کے فوری بعد منظم انداز میں آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے گئے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے گئے ہیں۔ اور چوتھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ منظم انداز میں فوج کے مخالف نعرہ بازی کروائی گئی ہے، یعنی فوج کے مخالف نعرے لگوائے گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بیرونی دشمن جو 76-75 برس میں آج تک جب سے پاکستان بنا آج تک جو نہ کر سکے، سیاسی لبادہ اوڑے ایک گروہ جو اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہے، اس نے وہ کر دکھایا ہے۔ اور پانچواں اس کا پوائنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا تھا
کہ کسی کو بھی عوام کو اکسانے یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑے زبردست چیزیں تھیں جو پریس ریلیز آج آرمی کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ بالخصوص یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کو یا کسی بھی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو یہ بالکل بات درست ہے۔ کسی کا بھی یہ حق نہیں بنتا، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ قانون کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ ایک ہماری کورٹ ہے، ہماری عدالتیں ہیں، جو بھی اس پہ فیصلے کرے سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، آئین کا احترام کرنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی سرگرمی، چاہے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن کس کو؟ کیا صرف قوم کو؟ سر اگر جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹی سی عرض کرتے ضرور۔ آپ نے کہا کہ 9 مئی کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ باب تھا۔ سر آپ ایک سال پیچھے چلے جائیں، اگر آپ 9 اپریل 2022 کا دن یاد کریں تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی سے زیادہ 9 اپریل جب رجیم چینج آپریشن کیا تب بہت سارے لوگ نیوٹرل ہو گئے تھے، جو پچھلے 70-75 سالوں سے پوری تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ سیاست کا حصہ رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی 3 جرنیل 10-10 12-12 سال تک اقتدار پر رہ چکے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا، نہ میری اتنی اوقات ہے میں تنقید کروں، مجھے پتہ ہے مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں اب کسی کی انوالومنٹ نہیں رہی ہے، کسی ادارے کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی انوالومنٹ نہیں رہی ہے، انوالوڈ رہے ہیں۔ پھر 9 مئی کو یا 9 اپریل کا جب دن تھا تو اس وقت وہ سارے نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ہونے کے بعد ایک رجیم چینج ہوئی، گو کہ وہ قانونی تھی، آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں ہوئی تھی، لیکن وہ ملکی تاریخ کا اتنا سیاہ باب تھا کہ اس کے بعد مہنگائی بھی بڑھی، غربت بھی بڑھی، ڈالر بھی بڑھا، ملک کے اندر بے روزگاری بھی بڑھی، ساری چیزیں اس وقت تب سے لے کر آج تک جو انویسٹرز ہیں، جو آپ کا بزنس مین ہے، جو آپ کا ایون جاب ہولڈر وائٹ کلر لوگ، یہ سارے کے سارے اس وقت سے آج تک، آج کے دن تک ایک سال گزر گیا، رو رہے ہیں۔ اگر قوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین باب یقیناً یہ بھی ہوگا، لیکن ملکی تاریخ کا سیاہ ترین باب 9 اپریل بھی تھا، جسے شاید ہم بھول رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے 9 مئی کے دن کی، تو یہ یقیناً املاک پر حملہ کرنا، اداروں کے اندر گھسنا، یہ سارے معاملات یہ بالکل غلط تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بالکل ملکی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عوام یا جذباتی لوگ جو تھے وہ پاکستان آرمی اور اس طرح کے اداروں کے اوپر آلموسٹ وہ حملہ آور ہو چکے تھے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ نیب اعلامیہ کے مطابق، جو نیب نے اعلامیہ اپنا جاری کیا، اس کے مطابق عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ بالکل سر ایسا ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے نیب بنا ہے تو نیب تو ہمیشہ یہی کرتی ہے، وہ قانون کے مطابق ہی ساروں کو حراست میں لیتی ہے۔ وہ ادارہ بنا ہی اسی لیے تھا کہ قانون کے مطابق ان کو حراست میں لیا جائے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور قانون کے مطابق جو بھی مقاصد ہوتے ہیں وہ پورے کروائے جائیں۔ تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، بالکل ایسا ہی تھا، ہمیں بھی پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، نیب کو بھی پتہ ہے۔ اگلی بار جو آئیں گے نیب ان کو پھر قانون کے مطابق حراست میں لے گا، پہلے جو گزر گیا ان کو بھی نیب قانون کے مطابق ہی حراست میں لیتا رہا ہے، اور اب بھی یہ سارا کچھ قانون کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ تو قانون تو کہیں نہ کہیں اس میں یہ ضرور، فوج مخالف نعرے بازی ہوئی ہے، یہ بہت غلط بات ہے، بالکل اس پہ کسی بھی طرح اس کی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی فیور۔ فوج مخالف نعرے بازی کے ہمیشہ سے پوری قوم خلاف ہے، پوری قوم نے اس فوج کے اس ادارے کو بنایا ہے، یہ بہت بدترین۔ اب اس میں گناہ گار کون ہے؟ وہ ادارے کے کچھ لوگ ہیں، وہ باہر کے لوگ ہیں، وہ فنڈڈ لوگ ہیں، وہ جو بھی ہیں، گناہ گار کون ہے؟ کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ فوج کے خلاف بالکل نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندرونی دشمن جو 76 برس میں نہ کر سکے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان کے سر بیرونی دشمن کی بات ہوئی ہے کہ شاید بیرونی دشمن جو 76 سال میں نہ کر سکے، صرف بیرونی نہیں سر، اس میں اندرونی بھی ہیں۔ جو کچھ عرصہ پہلے جی ٹی روڈ سے جو اپنے ایک چھوٹی سی ریلی، مطلب وہ ریلا یا اسے کوئی ہم کراؤڈ تو نہیں کہہ سکتے، چند لوگوں کے ساتھ لے کے وہ اپنی پراڈو میں نکلے تھے اور وہ پورے جی ٹی روڈ پر یہ رونا روتے آئے تھے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ ساتھ جرنیلوں کے بھی نام لیے اور بھی بہت سے لوگوں کے نام لیے، اداروں کے بھی نام لیے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی نام لیے، وہ بھی بڑے حملے کرتے رہے ہیں۔ مریم نواز کی تقریر آپ کے سامنے ہے، جوید لطیف کی تقریر ہمارے سامنے ہے، ایاز صادق صاحب کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، ٹانگے کانپنے والے بیان بھی دیے۔ یہ سارے اندرونی دشمن بھی تھے، یہ سارے مل ملا کے جو آج تک نہ کر سکے، وہ پتہ نہیں کس نے کر دیا، وہ پتہ نہیں کہاں چھپا بیٹھا ہے، کن کی صفوں میں موجود ہے، ہماری صفوں میں موجود ہے یا کسی اور کی صفوں میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو بھی ہوا ہے، فوج مخالف پراپوگنڈا کیا گیا ہے، فوج کے خلاف اتنی زہر اور اتنی نفرت عوام کے اندر بھری گئی ہے، کہاں سے بھری گئی ہے یہ ڈھونڈنا ہمارے اداروں کا کام ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے اس اتنے ایک یہ ہمارا صاف شفاف ادارہ تھا
تھا اس کے خلاف اس طرح کا زہر اور اس طرح کی نفرت بھری گئی ہے. سر دشمن آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, دشمن ہماری صفوں میں بھی موجود ہو سکتا ہے, عوام کو بھی انہیں ڈھونڈنا ہے, آپ نے بھی ڈھونڈنا ہے, سارے مل کے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون دشمن ہے جس نے 70 سالوں کے بعد نوبت یہاں تک پہنچا دی گئی ہے. 71 میں بنگلہ دیش میں ایسا ہوا تھا, یا کہ فوج جو کے خلاف عوام نکل آئی تھی, یا پھر آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ قیامت جو ہمارے پر اوپر ڈھائی گئی ہے, ہمارے اداروں کے اوپر ڈھائی گئی ہے, یہ قیامت اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو تیسری بات تھی کہ ایک سیاسی گروہ ہے, مطلب مفاد, جس میں آپ نے کہا کہ اقتدار کے ہوس میں مبتلا سیاسی گروہ ہے. تو سر اس سے اگر اجازت ہو, میں پھر کہوں گا کہ اگر میں جان کی مان پاؤں تو میں اس سے چھوٹا سا اختلاف کر سکتا ہوں. یہ میری اختلاف رائے ہے, میری تنقید نہیں ہے, کہ یہ چھوٹا سا گروہ نہیں ہے. جیسے آپ چھوٹا سا گروہ, اگر تو آپ نے اہنی ہاتھوں سے ان سے نمٹنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا گروہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا سب سے اس وقت جو ہے فیمس لیڈر عمران خان ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ اس کی جو فیور میں لوگ ہیں, سب سے زیادہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے. یہ چھوٹا سا گروہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جنہیں آپ چھوٹا سا گروہ سمجھ رہے ہیں. تو اگر تو یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کی رائے ہے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ریفرنڈم ہے, اور ریفرنڈم ان کا یہ ہے کہ الیکشن کروا دیا جائے, تو یہ الیکشن کروانا چاہیے. اور خیر صورتحال جو بھی ہے, یہ ISPR کی ایک پریس ریلیز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی. اس کے بعد حاضرین ایک تیسری اہم خبر تھی کہ پنجاب کے بڑے شہروں کو فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. یہ ایک لیٹر لکھا گیا, اس کے بعد فوج آتی ہے, فوج ایسے نہیں آتی, انہیں بلایا جاتا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے, پھر وہ جا کے کنٹرول سنبھالتی ہے. تو یہی وہ مطلب آرمی تھی, ہماری سیکورٹی ادارے, سیکورٹی فورسز تھے, جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ الیکشن اس لیے ہم نہیں کروا سکتے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں. تو آج ادارے جو ہیں ہمارے وہ الحمدللہ پنجاب پورے کے بڑے بڑے شہروں کا کنٹرول سنبھالنے کے لائق ہو جائے. یہ گڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ وہاں سے فری ہو کہ اب یہاں پہ آ کے بڑے شہروں کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا, ملکی حالات خراب ہوئے ہیں. تو سر بہتر تھا بجائے اتنا بڑا ڈیسیژن دینے کے, ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر تھا کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا, اور فوج کو آج پورے ملک میں آپ کو بلانا پڑ گیا, KPK میں بھی, پنجاب میں بھی, اور پنجاب کے ہر بڑے شہر میں بھی, اور بھی باقی شہروں میں بھی شاید آپ کو ضرورت پڑ جائے فوج کو بلانے کی. تو بہتر تھا کہ آپ الیکشن کے لیے بلا لیتے ان کو. ادھر یہ بھی تو زحمت دی ہے نا, ملکی حالات خراب کروائے, اتنا دنگا فساد کروایا, اتنا ان کا ٹائم ضائع کروایا. تو ایک دن کے لیے آپ ویسے نکال لیتے, الیکشن کروا دیتے, بات ہی ختم ہوتی. ہمارے شہروں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے فوج کے پاس, ہمارے پاس اگر ہماری فوج کے پاس ٹائم تھا تو یقیناً الیکشن کے لیے بھی وہ تو کہہ رہے تھے آپ کروائیں, ہم تیار ہیں. آپ نے اس وقت یہ کر دیا, آج آپ کو بدلے میں پورے پاکستان میں فوج بلانی پڑی, اور پھر وہ عمران خان کا ایک بار پھر موقف ٹھیک ہو گیا, ان کو ایک دفعہ پھر فیم ملا پوری قوم میں. یہ بہت سے لوگ جو بھی نہیں سمجھ رہے تھے وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت اس کا مطلب ہے کہ وزیر داخلہ جو تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا, رانا ثناء اللہ, وہ اس وقت اس کی ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سارے کا سارا اس کا بیانیہ تھا, پراپوگنڈا تھا, وہ جھوٹ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ادارے مصروف ہیں. آج ادارے پھر مصروف ہیں تو آج آ کے کنٹرول کیسے سنبھال لیا؟ اگر مصروف تھے تو پھر ادھر کیسے آگے؟ ایک دن کے لیے پھر الیکشن میں بھی آ سکتے ہیں اگر ایک دن کے لیے ملکی کنٹرول سنبھالنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چوتھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بڑی سیکنڈ لائن قیادت ہے انہیں اب اریسٹ کیا جا رہا ہے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کر لیا ہے, بابر امان صاحب کا سننے میں آ رہا ہے انہیں اریسٹ کر رہی ہے, سعد عمر صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں, فواد چودھری صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں, اور بھی بہت سے لوگوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو سر یہ کیا ہے؟ مطلب PDM کی حکومت میں آپ سے سر سوال ہے کہ یہ کیا ہے سر؟ مطلب آپ نے سیکنڈ لائن قیادت ساری کی ساری گرفتار کر لی, آپ نے میڈیا سارا بند کر دیا, چینل آپ نے سارے خریدے ہوئے جو ہیں وہ آپ چلا رہے ہیں, جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں آپ ان کو بند کر رہے ہیں, آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا, فیس بک آپ نے بند کر دی, یوٹیوب کو آپ نے ایسے ہی سلو کر کے چلائے ہوئے, سارے سوشل میڈیا کی جتنی بھی آپ ایپس تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے بند کر دی ہیں, ملک آلموسٹ بند ہوا پڑا ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیا کو آپ نے سارے کو کنٹرول میں کر لیا, پورے ملک میں آپ نے فوج بھیج دی ہوئی ہے, سیکنڈ لائن قیادت آپ ان کی ساری اریسٹ کر رہے ہیں, اور الیکشن آپ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی گڈ گورننس ہے. سر اس سے تو بہتر ہے کہ پھر آپ چھوڑ دیں. بہتر یہ ہوتا کہ ملک کو اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن کی طرف لے جایا جاتا, اور آج الیکشن کروائے جاتے, اس میں عوام کو فیصلہ کرنے دیا جاتا کہ قوم جو بھی چاہتی ہے آپ کو لے آتی, دوبارہ سے عمران خان صاحب کو لے آتی یا کسی کو بھی لے کے آتی. اینی وے معاملات بہت بری طرح خراب ہو رہے ہیں, کسی نہ کسی کو ہوش کے ناخن ضرور لینے ہوں گے, ملک کو کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے سنبھالنا ہوگا. حالات اگر مزید خراب ہوئے تو پھر سارے کے سارے دیکھتے رہ جائیں گے, آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے, وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے جنہیں آپ نے گرفتار کروا لیا. نہ آپ کی وزارتیں رہیں گی, نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری, پھر ایک تیسری قوت آئے گی, پھر 8-10 سالوں کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. تو بہتر ہے اس وقت ملک کو سنبھال لینا چاہیے. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ پاک آپ کو, آپ کے خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.